السلام علیکم دوستو، نئی مفتہ چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سن 1974 چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس میں آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ عمل میں تمام MLA جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے، ہاں وہ چودھری ظہور الہی ہوں، ہاں وہ مفتی محمود ہوں، ہاں وہ مولانا احمد شاہ نورانی ہوں، جتنے ہمارے یہ بزرگ تھے وہ بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا اس طرح ساتھ دیا جیسے وہ تحریک ختم نبوت کے دیوانہ ہوتے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہم نے ان کو صدارت اس لیے پیش نہیں کی، یعنی میں نے تو نہیں پیش کی مولانا تاج محمود نے کہ وہ کوئی وزیر ہیں یا مولانا کوئی ریلوے کا ٹکٹ مفت لے دیں گے۔ انہوں نے پھر حقیقت اپنے خاندانی روایت کو قائم رکھا اور اپنی ایک وجاہت کو، اپنے خون کو قائم رکھا ہے۔ اس تحریک میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اب میں اس سے پہلے نہیں جانتا کہ 2 دن اجلاس میں کہا گیا، کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا۔ بہرحال آپ میری باتیں سنیں۔ قادیانی مسئلے کے متعلق 3 قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک جیسا کہ مولانا حکیم عبد الرحیم اشر، یہی نام تھا نا جی، مولانا عبد الرحیم اشر نے جیسا کہ بیان کیا، بڑے آپ جانتے ہیں کہ وہ غصے میں بھی تھے، پیٹ و تاب بھی کھا رہے تھے۔ ان میں 16 سال رومی کم تھا اور پیٹ و تاب راضی زیادہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مرزا غلام احمد نے یہ کہا ہے، اور مرزا غلام احمد نے کہا بھائی مرزا غلام احمد نے اب کہا ہوگا، اس کی تو ہڈیاں بھی بیچارے کی گل پھڑ گئی ہیں اور وہ قادیاں میں ہے۔ اب جانے قادیاں میں ہے بھی کہ نہیں ہے، پتا نہیں، بھائی چھوڑو مجھے آپ لقمہ نہ دیں، جانے وہ کہاں ہے جہاں ہے آپ بھی جانتے ہیں، خدا وہاں کسی کو نہ لے جائے۔ اس لیے وہ ان کی باتیں اس نے گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں۔ اگر رقبے سے ایسی کوئی کتاب چھپی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب رقبے سے چھاپی گئی ہے جس میں مرزا غلام احمد صاحب کا یہ الہام موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی مرزا ناصر احمد صاحب کہ یہاں پر مقبر یا موت میں یہاں ضرور ہوں گے جو میری تقریر وہاں پر پہنچائیں گے۔ میں اس اپنے قادیانی دوست سے کہوں گا وہ مہربانی کرے میرے الفاظ کو پورے طور پر نوٹ کر کے لے جائے۔ وہ مجھ پر بھی احسان کریں گے، اپنے فرقے پر بھی احسان کریں گے، کیونکہ وہ مجھے اپنے طور پر عذاب الہی سمجھتے۔ اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو دل آزاری کی ہو یا غصے کی ہو۔ بہرحال مولانا عبد الرحیم اشر نے جو کچھ بیان کیا، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کتاب رقبے میں چھپی ہے تو آپ مجھے اس کا ایک نسخہ دیں، میں کل مسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے کہہ کر اس کتاب کو ضبط کرا۔ یہ کوئی بات نہیں، اس پر غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس پر کوئی فائدہ نہیں۔ اب جیسا کہ سعید صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تقریر کر رہے تھے، وہ اپنا خورشید حسن میر، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ میرے بھائی ایوان کی اس بات کو نوٹ کرتے، آپ نے بڑی ساتھ دی ہمارے دوست نظر شاہ صاحب کی، جہاں گیا ہوں وہاں مسلمان ضرور داد دیتا ان کی داد دی، لیکن بہرحال آپ سعید ایوان صاحب کی باتوں میں بہت سی باتیں تھی، بڑی کام کی باتیں تھی، ان کے بین السطور کو آپ کو ملاحظہ کرنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ قائد عوام پر یعنی مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پر تنقید کریں تو بھائی یہ بات ان کی پارٹی کا کوئی وفادار ایسا نہیں کر سکتا، یہ ناممکن بات۔ آپ نے وہ ابھی خورشید حسن میر کی آپ نے بات میں بھی سننا چاہتا تھا کہ وہ کیسے گئے، کیا ہوا۔ میر کے کافی بھی آپ جانتے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یہ میر کی بدولت چرخے پیر ہم پر عنایتیں کرتا ہے اور ہم پر نوازشیں کرتا ہے، تو اس لیے وہ باتیں آپ کو سن لینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی اور آپ نے کہا رامے صاحب کو جانا چاہیے۔ بھئی آپ وہ رامے صاحب کو وہ تو نہیں بھیج سکتے، بھیجنے والا بھیجے گا اور ضرور بھیجے گا، اس کی بنی ہے عالم کا پائیدار میں۔ وہ یاد ہے بہادر شاہ ظفر آخری مسلمان بادشاہ تھا، ہے جی، اس سے یہ مسئلہ کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں،
اور دوسرا اس کا وہ شیخ جو عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 بار میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو آپ کو سمجھتے ہیں یہاں تو بھائی انقلاب ہوتے ہی رہتے ہیں. رات کو وزیر ہوتا ہے, دن کو جے رحیم ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کو رامن صاحب کا کسی کا نام گستاخی سے یا بے ادبی سے یا توہین سے یا احانت سے نہیں لینا چاہیے. رامن صاحب نوجوان ہیں, اچھے آدمی ہیں. کیا پتا بابا 2, 3, 4 تاریخ کو خرچہ بھی الگ اٹھا لے, ہمیں کیا پتا, یہاں تو کچھ پتہ نہیں لگتا. رات کو سوتے ہیں تو ہیر کے ساتھ, اٹھتے ہیں تو سسری کے ساتھ. کرنا چاہیے. رامن صاحب میں جانتا ہوں, رامن صاحب بڑا مولانا تاج محمود ان سے بہت ناراض ہے. ہمارا وہ دوست ہے, مخلص آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, ایم اے پاس اس نے کیا ہے, ابھی کم عمر ہے, کوئی تجربہ اس کو ہے نہیں. بھٹو صاحب کی نوازش سے کہنا چاہیے اس کو بازار پہ آلہ مل گئی ہے, اب اس کو کھیلنے دیجیے. بعد میں فٹ بال کو بھی گلی ڈنڈا سمجھ کے کھیلا کرتے ہیں. اس سے آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ کہیے کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال یہ باتیں میرے سامنے ہیں. یہ باتیں تو میں نے برسبیل تذکرہ, برسبیل تفنن, برسبیل مطالبات آپ کے سامنے عرض کی ہیں. آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اصل باتیں میں آپ کے سامنے, جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا کوئی قادیانی دوست یہاں پر ہو تو وہ نوٹ کرے اور وہ مرزا ناصر احمد کو کہے. اور کہ شورش کشمیری میں میں ایمانداری کی بات ہے, اس قابل ابھی نہیں ہو سکا ہوں کہ تقریر کر سکوں. مولانا کو معلوم ہے کہ میں اتنا بیمار تھا کہ صبح گیا یا شام گیا والا کیفیت پیدا ہو چکی تھی, اور میں 4 ہی پر لیٹا ہوا سب کچھ اپنے بول و براز کرتا تھا. مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. حتیٰ کہ میں نے اپنے بچوں سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے فلاں جگہ دفن کر دینا. نوبت اتنی پہنچ چکی تھی, مجھے کئی 40 گھنٹے تک میں بے ہوش رہا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابھی میں زندہ رہوں, اور شاید اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک یہ منظور ہے کہ میں زندہ رہوں جب تک کہ رب کی مخلوق رختے سفر باندھ کر جانے کہاں چلی جائے. نکالنا یا بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو بہرحال جو بھی حکومت ہوگی اس کا کام ہے کہ وہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے, التجا کر دو, قرارداد پاس کر دو, التماس کر دو, درخواست کر دو, استدعا کر دو, تجویز کر دو, ریزولیشن کر دو, ہاتھ کھڑے کر دو. غبار آندھی کی طرح اٹھو ہے جی, اور غبار کی طرح بیٹھ جاؤ. یہ ہمارا جو اصول ہے, اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائی اس سے آپ کو ناراض نہیں. آپ کو یاد ہوگا 5 سال جیسا کہ مولانا نے کہا, حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت تو یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی ان کی بات ہوئی بھی جیسا کہ قادیانی کہتے, اور جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. میں بھٹو صاحب میرے ایک زمانے میں بہت مہربان دوست تھے, بہت اچھے دوست تھے, بڑے مہربان تھے, مکرم تھے. گو ان میں اور مجھ میں مجلسی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, اقتدار کے اعتبار سے, قابلیت کے اعتبار سے, لیاقت کے اعتبار سے, حذاقت کے اعتبار سے, فراست کے اعتبار سے, ذہانت کے اعتبار سے کوئی چیز مماثلت نہیں رکھتی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے ذہین آدمی ہیں. یعنی یہ نہیں حسن وہ ہوتا ہے جس کا ساکنوں کو بھی یہ طرح وہ بڑے ذہین آدمی, اور ان کی قابلیت میں کوئی شبہ ہی نہیں. انہوں نے بڑے نازک حالات میں بڑے نازک سے نازک صورت حال کا مقابلہ کیا, اور اس کو ایک اپنی کشتی کو لے کر اپنے سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے اپنے کناروں پہ چلے گئے. میں نے ان کی گفتگو سے جب میں رہا کر آیا, پھر بھی آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ یہ کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وہ میرے دوست مجھ پر مہربانی کیا کرتے تھے. انہیں کے یاد میں 2 دفعہ میں پکڑا گیا. ایک دفعہ پہلے سن 72 میں پکڑا گیا اور سن 73 میں رہا ہوا. یعنی میں اپنے دوست کے یاد میں پکڑا گیا, سن 73 میں رہا ہوا. میاں صاحب بھی مجھے رہا کرانے کے لیے وہاں پر آئے تھے, کیونکہ میرے دوست سے بڑی محبت کی باتیں کرتے رہے, اور پھر یہ ان کو کلمہ خیر بھی کہتے رہے کہ نہیں آپ نے ایک ایسے آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈالا. باہر میں رہا گیا. پھر یہ اب ختم نبوت کی تاریخ میں ایک پریس ضبط, دوسرا پریس ضبط, میں اندر وہ بیماری تو یہ. تو میں نے بہرحال بھٹو صاحب کو میں جانتا ہوں, میں نے اسی وجدان کی یا مطالعے کی یا مشاہدے کی یا تجربے کی یا تجزیے کی یا تحلیل کی, اتنے لوگ میں نے آپ کے سامنے بولے. آپ کو مطلب سمجھ آیا؟ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے عطاء اللہ شاہ بخاری, جانتے ہیں آپ اس کو؟ ابھی میرے بھائی عطاء اللہ تو زندہ باد ہی, اس کو کون مردہ باد کرتا ہے. یہ عطاء اللہ شاہ بخاری ہمارے وہاں لدھیانے میں بنگا میں تقریر کر رہے تھے, تو فلسفہ معراج شریف بیان کر رہے تھے. معراج شریف کا تو کہنے لگے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار کائنات عرش اللہ کی طرف گئے تو کائنات جو تھی وہ رک گئی. اب دیکھا کہ سامنے دیہات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہا کچھ سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا نہ شادی کا ہی سمجھ نہ آئی, ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو شاہ جی نے کہا کائنات تھم گئی, اب سمجھ میں آئی. کہا شاہ جی کچھ سمجھ میں.
کہتے ہیں یار میں سمجھا رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری عرش کی طرف گئی تو کائنات ٹھہر گئی. اب ان کی سمجھ میں اگر ٹھہر آتا تھا تو کائنات نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا شادی کچھ نہیں آئی. جب انہوں نے ٹھہر گئی, رک گئی, تھم گئی, منجمد ہو گئی, جانے کتنے مترادفات بول دیے. تو انہوں نے کہا اب سمجھ میں آئی, کہا کچھ نہیں سمجھ میں آئی. تو شادی کی آواز آپ جانتے ہیں, ہاں کیسی آواز تھی پیاری. شادی نے اسی وقت بول اٹھایا اور اپنی سریلی آواز میں کہا تیرے لانگ کا پیا لشکارا تے حالیاں نے حال ڈال. تیرے لانگ کا پیا لشکارا تے حالیاں نے کتنے بدلی بجلی چمکی ہے کہ برکھا ہوئے گی, ہوں ہال ڈاکی لینے چاہیے, ہوں نہیں چلے گی, ہوں ہال دم. تو کہنے لگا اس طرح ہی رسول اللہ کی سواری بھی ہوں سمجھ آئی, کہنا شادی ڈاڈی سمجھ بھائی پانی تجزیہ تحلیل جتنی سمجھ نہ آئے. میں نہیں مانا پنجابی نہیں آتی, اگر جی میں پنجابی ماں باپ کا پتر ہوں, میری ساری زندگی اردو دانا جی گزر گئی ہے. اور اردو بھی ایسی دانا جی کے متعلق دان ہے کہ ایسی کہ احمد پاک کی خاطر کی خدا کو منظور, ورنہ قرآن بھی آتا تھا زبان اردو. یہ میں ساری زندگی میں نے یا کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں یا شہروں میں تقریریں کی ہیں. چنوٹ روڈ میں تو آتے بھی بھائی سچی بات ہے, میں گھبراتا ہوں. لیکن بہرحال آپ سمجھے آپ سیانے بڑے ہیں, کیونکہ آپ نے قاضیوں کو وہ پانی پلایا ہے, وہ پانی پلایا ہے کہ وہ دریا کا پانی ختم ہو گیا لیکن ان کو وہ پانی یاد ہے, سمجھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب وہ میں جانتا ہوں. تو میں نے بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی جو تجزیہ اور تحریر ان کی گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ قادیانی اس کے بڑا ناز کرتے ہیں. یہ مرزا ناصر احمد نے مرزا مبارک احمد ان کے ایک بھائی ہے نا, ان کو رکھا ہوا تھا بھٹو صاحب کے پاس بھیجنے کے لیے. وہ ہی جایا ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. یہ طاہر احمد اور مبارک دونوں, طاہر احمد, ہاں میرے منہ سے نکل گیا, ٹھیک آپ نے کیا. طاہر احمد جاتے تھے, وہ باتیں کر آتے تھے, کچھ میرے ملا کے باتیں اٹھ جاتی تھی. اور اس کے بعد آ کر تاثر میں ان کا خیال تھا کہ ہم نے بھٹو صاحب کو جناب کیچ کر لیا اور اب بھٹو صاحب جو ہے یہ ہمارے لیے ایک قسم کے کسٹوڈین ہو گئے. اب یہ ہماری حفاظت کریں گے, یہ امبریلا ہو گئے, چھتری ہو گئے, برکھا ہوگی تو پھر بھی ہمارے لیے اوپر چھتری کی طرح رہیں گے. تو ان کا یہی خیال تھا. میں نے جب بھٹو صاحب سے باتیں کی رہائی کے بعد, مجھ سے بھی محبت کی باتیں کرتے تھے, اور مولانا تاج محمود اور مجلس احمد, مولانا یوسف بنوری, مفتی محمود قبلہ, سب یہ شہادت دے سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو آگے چل کر بات بتاؤں گا. تو میں نے سمجھا تھا کہ بھٹو صاحب تو یہ بات غلط ہے کہ ناصر احمد کا بھٹو پہ جادو چلے. یہ بھٹو صاحب ان کو اقلیت قرار دیں گے اور ہم انہیں سے اقلیت قرار دیں گے. پتہ نہیں کیا وقت تھا, آپ میں کس بزرگ کی دعا میرے اس قول کے ساتھ تھی کہ پھر اسی سال آپ نے دیکھ لیا کہ بھٹو صاحب نے ان کو اقلیت قرار دے دیا. اب انشاءاللہ بھٹو صاحب ان کو یہاں سے نکالیں. آپ کیوں غصہ کرتے ہیں, کیوں ناراض ہوتے ہیں, یار یہ رامے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کیا چھوڑیے یار, رامے بھی کوئی چیز ہے. اور ہمارا دوست ہے, یوں ہمارے دوست کے آپ پیچھے پڑ گئے. جو کہتے ہیں کہہ رہے ہو, اے دان برا ماننا تو ان کے کہے کا, معشوق کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی. کیا کرتے ہو, اپنا بھائی ہے, اپنا برادر ہے, برخوردار ہے, جیسا کہ میرا بیٹا پیچھے بڑا بیٹھا ہے, اس عمر سے تھوڑا سا بڑا ہوگا بس. ہماری طرف دیکھو یار, اس کو جاتی طرح دیکھ لیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھٹو صاحب کے ہاتھ سے یہ بات ہو. اب یہاں جناب میں جو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے غافل نہیں ہوں. آپ مولانا اس کی شہادت دیں گے جب جب آپ نے یہ تحریک ایمانداری کی بات ہے, ارے انہوں نے کیا, خدا آپ نے پیدا. بچے نے اور لائل پور کو یہ کہہ لیجیے, ایک دل تھا, ایک دماغ تھا, ایک زبان تھی, ایک بول تھا. آپ ہی کو یہ سیرا. حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا, اور اگر آپ لوگ گولی نہ کھاتے, مار نہ کھاتے, پٹائی نہ کھاتے, پٹتے نہ, تو یہ ربے کی سرزمین تنگ نہ ہوتی. شاید آپ کے پہلو میں ایک دیوان غلام عباس رہتا ہے. کیا نام جی؟ غلام عباس. اس کو بیچارے کو بڑی ہمدردی سوجی تھی, اس نے مدد ان کی کرتا رہا. باقی آپ نے جو کام کیا سبحان اللہ. تو بہرحال آپ لوگوں نے دیکھا, ہم آپ کی داد دیتے ہیں, لیکن ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ذرا سنیے. جب پہلے دن ملاقات ہوئی, وہ لڑکوں کو مار پیٹی وہاں پر ربا کے اسٹیشن پر رکھ دے, اب ڈسٹرب نہ مار پیٹی, تو مولانا تاج محمود نے مجھے ٹیلی فون کیا لاہور میں
تو میں نے کہا بہت اچھا، ہم اس پر کچھ غور کرتے ہیں، کچھ علماء کی میٹنگ بلاتے ہیں، آپ بھی بلائیں، پھر ایک بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بدولت، آپ کے احتجاج سے وہ تحریک بڑی پھیلی۔ جب وسیع ہو گئی تو وسیع ہونے کے بعد جناب اس کی شکل بنی یہ کہ ہم فلاں تاریخ کو ایک ہڑتال کریں گے۔ اب جب ہڑتال کریں گے، 14 جون کو ہڑتال کرنے کا اعلان کیا تھا، 14 جون کو، تو میں نے ایسی ہڑتال نہیں، ایمانداری کی بات ہے، سن 30 سے میں ہڑتالیں کراتا رہا ہوں اور ہڑتالیں دیکھتا رہا ہوں، ہڑتالوں میں سے گزرتا رہا ہوں، لیکن میں نے ایسی کامل ہڑتال نہیں دیکھی۔ تو میں نے جب 14 جون سے پہلے بھٹو صاحب سے ملا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے باتیں کی، 2-2.5 گھنٹے باتیں ہوتی رہی، تو مجھے یہ فخر ہے، میں اپنے اس فخر پر ناز کرتا ہوں۔ وہ اس وقت نہیں مانتے، کہتے نہیں یار کیا شورش، یہ کیا مسئلہ لے کر آ گیا، چھوڑو اس مسئلے کو۔ میں نے کہا نہیں سر، اس پہ غور کرے۔ میں نے باتیں کرتا رہا، وہ بڑے وسیع مطالعے کے آدمی، میں نے ان کو میں نے کہا آپ علماء سے ملیں تو صحیح۔ اب علماء سے وہ ذرا ملنے سے چاہتے تھے، وہ کہتے یار علماء ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرتے، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان سے غلط نہیں کی کہ ٹو دی پوائنٹ یار بات نہیں کرتے، یا تو ٹو دی پوائنٹ بات کریں، چار چوکس ہو، محاورہ بھی درست ہو، روزمرہ بھی درست ہو، برجستگی بھی ہو، شستگی بھی ہو، رستگی بھی ہو، پانچ فن بھی ہو، ادا بھی ہو، حیا بھی ہو، نام بھی ہو، بات کریں تو پھر اس کے بعد ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں سر، میں جن لوگوں کے آپ کو بزرگوں کے نام دیتا ہوں، یہ آدمی بڑے پائے کے، ان سے آپ بات کریں۔ میں آ گیا، مولانا بیٹھے، ان سے قسم دے کر پوچھ لیں، مولانا شریف جلندری سے پوچھ لیں، یہ قسم سے بیان کریں۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھ کو، میں نے کہا جی یہ کام ہڑتال کریں گے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہیں گے جو آپ کی مرضی کرو، میرا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، میں کوئی لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اترو۔ جو ہم نے کہا بھی ہماری ہڑتال بھی کامیاب ہونی چاہیے، مسلمان کا بھی تو پتہ نہیں نا کہ آپ جانتے ہیں، بلہ مار کے مجھے آگے دیوا پہ آنکھ نال گل کر کے میں نے مولانا کو فون کیا، مولانا لاہور ہی مولانا سے کہا، میں نے پہلے دن وہاں پر کہا کہ مولانا ایک تمام بزرگ بیٹھے تھے، 60-70 علماء بیٹھے تھے، مولانا یوسف بناری قبلہ بھی بیٹھے تھے، حضرت قبلہ مفتی محمود بھی بیٹھے تھے، حضرت مولانا سارے بیٹھے تھے، اب مجھے پورے نام بھی بزرگوں کے یاد نہیں، یہ سب تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کو کل مسٹر ذوالفقار علی بھٹو بلائیں گے اور بلانے کے بعد آپ سے بات چیت کریں گے، آپ اپنا کیس پورے طور پر تیار کریں۔ اور ایک خدمت اور ہے، کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا جی آئندہ مجھے نہ کبھی ان کے پاس پہنچے، یہ مجھے آپ کو بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غصے سے کام نہیں نکلتا، مجھے آئندہ نہ بھیجیں۔ یہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جی ایمانداری کی بات ہے، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں ان کے احسان کے سامنے سر چکا لوں، میں نہیں جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے ملتے ہیں مجھے کہتے ہیں تم میرے بڑے بھائی ہو۔ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب میں ان سے ملا، میاں صاحب جب آپ نے رہا وہ سلسلے میں ہوا تو کہنے لگے شورش تم میرے بڑے بھائی ہو۔ میں چپ، اب اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے ذلیل آدمی سے کہ یہ کہے کہ تم میرے بھائی ہو، ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، کہتے مجھے بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو خادم ہوں آپ کا۔ کہنے لگے پھر بھی تم بھائی نہیں ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میرے بھی بھائی ہیں، حضرت یوسف کو بھی بہت سے بھائی تھے، میں باتیں ضرور کر دیا کرتا ہوں۔ تو میں نے، انہوں نے میری بات خدا شاہد ہے، میں ان کا بڑا ممنون کرم ہوں، ایمانداری یہ نہیں یار گالی دینے سے کیا، مجھ سے زیادہ بھٹو کے وقت میں قید تو سب سے زیادہ میں نے کاٹی اور آئندہ بھی میں ہی قید ہوں گا، اور شاید میرا جنازہ بھی جیل خانے سے نکلے، لیکن ان جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے شاید نہ نکلے، باہر کوئی بات ضرور ہوگی۔ میں کسی کا محتاج نہیں، کوئی مائی کا بیٹا، میں نے آج تک کسی آدمی کے ایک پیسے کا شرمندہ نہیں ہوں، اور اگر میں نے کسی جماعت فرد حکومت کا ایک پیسہ کمایا تو ایسا جیسے میں اپنی بیٹی کو چکلے میں بٹھا دوں، ایسا نہیں، تعریف کرتا ہوں تو صاف سچائی سے کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ خدا شاہد ہے، رب ذوالجلال گواہ کہ مجھ سے وہ بڑی مانتے ہیں، میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ آخر ان لوگوں کو میں داد دیتا ہوں، ان کو داد دیجیے۔ ان بزرگوں نے مسٹر بھٹو کے ساتھ جا کر بات چیت کی، اور ان کی بات چیت کے نتیجے میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا حضور ایسی تقریر کیجیے گا، تو تقریر بھی انہوں نے ویسی کی۔ تو جناب وہ بات چیت کے نتیجے میں حقیقت یہ کہہ رہے تو آسان ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ابھی یہاں صدیق اکبر کا نام لے رہے تھے،
صدیق اکبر والا ایوان صاحب عمل کرو، ان میں صدیق اکبر کون ہے؟ نہ کوئی صدیق اکبر ہے نہ کوئی مسلمہ کذاب۔ کوئی صدیق ہوتا تو ہم اس سے کہتے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کر، ہم تو گناہگار مسلمان ہیں بھائی، لیکن کریں گے ضرور، دھیرے دھیرے ہولے ہولے۔ جب اتنا انشاءاللہ کو مسلمان جب انشاءاللہ کہتا ہے وہ کہنا میں میرے پیسے دے دینا، کہتا ہے انشاءاللہ مطلب ہے کہ نہیں دے گا۔ انشاءاللہ چھوڑو۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، انہوں نے راضی کیا، انہوں نے اندر بڑا کام کیا۔ اب میں اس پوزیشن میں نہیں، ناصر احمد صاحب یہ جو آصف بھلی جیسے نوجوان ہیں ان کا جذبہ صادق ہے، یہ سچے نوجوان ہیں، یہ مخلص نوجوان ہیں۔ یہ جو میرے بھائی یہاں پر کہتے تھے صدیق عمل کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کرو، یہ بالکل سچے اور مخلص مسلمان ہیں۔ اگر تمہاری یہ ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں جو تم نے شہادت دی اس کو بے نقاب نہیں کیا، اگر وہ بے نقاب ہوتی تو تم اسمبلی ہال سے باہر نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے تھے۔ تم نے یہ وہاں پر کہا کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں، مسلمانوں کے تو شیعہ اور سنیوں میں بھی اختلاف ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ کیا اختلاف ہیں تو معاذ اللہ خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن جو روایت مجھ تک پہنچی ہے، کیوں مولانا یہ روایت ہے کہ اس ناصر احمد نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہا کہ شیعہ اور سنی میں یہ اختلاف ہے کہ شیعہ عمر فاروق کو اور صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں، اور صدیق اکبر کو اس لیے گالی دیتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ پہ عاشق تھے اور ان کے ساتھ شادی کرتے یہ داستانیں نہیں آئیں اور تم یہاں پر رہ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں میں نے ٹھیک لکھا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہی بات ہے، تم قانون میں ہاتھ میں نہ لو بھائیوں، قانون گورنمنٹ اور ہم اس گورنمنٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ کرو۔ میں اس قسم کی باتیں اب آپ کے سامنے، مرزا کے الہامات کا میں تو حافظ ہوں، میں صرف اس کے الہامات بیان کرنے شروع کروں، جوش و ایسے الہام بیان کرتا ہوں کہ انتا منی و انعام مل کا، میں اس کے نطفے سے ہوں، اللہ میاں کہ اللہ میرے نطفے سے ہے، اس کی بات ہی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس کے الہامات، اس کی داستانیں، اس کی کتھا، اس کی کہانی رہے گی بات میرے بھی یوں ہی رسوائیاں میری، میں چپ ہوں گا تو پھر دنیا کہے گی داستان میری، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں تو مرزا غلام احمد کی وہ جو الماری ہے جس پہ اس کو بہت ناز تھا اور جس ناز و غرور نے اسے اتنی ترقی کی اور یہاں تک پہنچا کہ انگریزوں نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنایا اور اس لیے اعلیٰ کار بنایا۔ میری کتاب قریب آ رہی ہے، میں نے اس میں میاں صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں، مجھ کو سینٹرل انٹیلیجنس کے ایک سب سے بڑے افسر نے جو کبھی تھا یہ رپورٹ سینٹرل انٹیلیجنس کے انگریزوں کے ریکارڈ میں سے نکال کر دی ہے کہ جب انگریز یہاں پر پریشان تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں میں سے جہاد کا جذبہ نہیں جاتا ہے، اس جہاد کے جذبے کو کیوں کر ختم کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنے علماء کو پھانسی پر لٹکایا، ہم نے پٹنے سے لے کر نہیں بلکہ بنگال اور کلکتے سے لے کر، پرگنا سے لے کر، نواز خلی سے لے کر خیبر تک بے شمار علماء کو جن کی داڑیاں تھی، جن کی مونچھیں تھی، جن کی جبینوں پر سجدوں کے نشان تھے اور جن کے پانچے اونچے ہوتے تھے اور جو 5 وقت اپنی زمینیں اللہ کے حضور میں جھکاتے تھے، ان کو ہزاروں کو لٹکا دیا اور اس طرح لٹکا دیا کہ ان کو درختوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور باندھ دینے کے بعد نیچے آگ کا الاؤ روشن کر کے ان کی چربی کے پگھلنے کا تماشا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کبھی جہاد سے ناراض نہ کیا۔ اگر WS ہنٹر نے ہمارے انڈین مسلمان میں لکھا ہے اور دوسری کتاب جو دستاویز برٹش میوزیم میں اوپن کر دی گئی ہے، میرے بھائیوں ناصر احمد سے پوچھو جا کے کہ تمہیں وہ یہ باتیں بتائیں کہ جس کتاب کا نام ہے دی رائزل آف دی برٹش امپائر ان انڈیا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں سے جہاد کی روح کو اسی طرح سلب کیا جا سکتا ہے کہ ان میں جہاد کی تنصیب کے لیے کوئی ربانی سند پیش کی، کوئی نعرے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی، کوئی الہامی سند پیش کیجیے، اور وہ الہامی سند ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ دی رائول آف دی برٹش امپائر جو کتاب ہے، میں وہ بھی کتاب اپنے حوالے میں دے رہا ہوں، اس کتاب پر 5 پادریوں کے جو وہاں پر گرجے ہندوستان کے گرجے کے سب سے بڑے لوگ تھے اور 5 برٹش پارلیمنٹ کے ممبروں کے دستخط تھے، انہوں نے لکھا کہ جب تک ہم ان میں ایک پیغمبر نہ پیدا کریں، اگرچہ پیغمبر کا لفظ پرافٹ کا ترجمہ پیغمبر، کیونکہ پیغمبر کا لفظ کوئی
कोई अरबी का लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज है फारसी का, और हम फारसी में नबी और रसूल के मानों में इस्तेमाल करते हैं, वरना अरबी में दो लफ्ज हैं, एक नबी का लफ्ज है, एक रसूल का लफ्ज है। नबी का उन लोगों पर इतलाक होता है जो खुदा से कलाम करते हैं और फिर अपनी कौम के सामने खुदाई कलाम बयान करते हैं, और रसूल उस हस्ती शख्सियत मुकद्दस को कहते हैं जिन पर कोई किताब शरीयत नाज़िल होती है और वो अपनी कौम को ज़ाब्ता हयात के तौर पर पेश करते हैं। सुनाते जनाब ये दो लफ्ज अरबी लुगत में मौजूद हैं, और इन लफ्जों को तो कहा कि जब तक हम मौलाना कोई काफिर पेश न करें उस वक्त तक हम मुसलमानों में से जहाद की तनसीख नहीं कर सकते हैं। चुनाचे उसके बाद वो बात जो मैंने अभी आपसे 5 मिनट पहले बयान की कि वो मुझको इंटेलिजेंस ब्यूरो के सबसे बड़े जनरल ने ये बताया, सबसे डायरेक्टर जनरल ने ये बताया, और वो मुझको वो डॉक्यूमेंट दे गया जो मैं अपनी किताब तहरीक खत्म नबूवत में नकल कर रहा हूं। उसमें ये कहा कि जब ये सवाल पैदा हुआ और ये रिपोर्ट हिंदुस्तान में आई और पंजाब के गवर्नर से मशवरा किया गया, और उस पर तमाम मशवरे के बाद डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की ड्यूटी लगाई गई, और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने नबूवत के लिए 5 आदमियों को इंटरव्यू की खातिर बुलाया, 5 आदमियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। 4 फेल हो गए, मिर्जा गुलाम अहमद पास हो गया। मैंने उन 5 के नाम उस किताब में दे दिए, 5 के नाम उसमें दे दिए और सरकारी डॉक्यूमेंट्स का हवाला दे दिया है। उन्होंने ये मिर्जा साहब नबी हो गए। फिर नबी होने के बाद जो कुछ उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, जो इन्होंने जनाब अजीम चीजें अंजाम दी, जिस तरह इन्होंने खिदमात की, पहले इन्होंने जनाब एक बात होती है, इन्होंने ईसाइयों के साथ मुनाजरे किए। आप कहेंगे जो हुकूमत थी उसके मदद के साथ मुनाजरे करते थे, तो उसकी मदद के साथ इन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों में अपना एतमाद तभी जमा सकता हूं कि ईसाइयों के साथ मुनाजरे करूं। मुसलमान कहेंगे कि बरसरे इक़्तिदार जमात के मदद के साथ ये मुआवने करता है, लेकिन इसने असल जो चीज पैदा की वो मैं बाद में आता हूं, वो भी एक माफी नामों की बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है जिसको मैं बयान करूंगा बाद में। मैं इनके साथ मुनाजरे करता हूं इसलिए कि इनके मुनाजरों से मेरा एतमाद कायम होगा। जब मेरा एतमाद कायम होगा तो तनसीख जहाद का फलसफा भी कायम होगा। चुनाचे आज से 7 साल पहले अफ्रीका में एक किताब लिखी गई जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीनियात ने लिखी, उस अंग्रेज ने, और वो किताब अब भी यहां पर मिलती है। 92 रुपए की किताब है, मैंने तो 92 रुपए में बुक सेंटर से खरीदी थी। उस किताब में ये बात मौजूद है। वो पादी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऑफ दीनियात जो नस्ल बाद नस्ल अंग्रेज है, वो कहता है मैंने अफ्रीका में जब कादियानी के मुख्तलिफ मिशन देखे और मिशन देखने के बाद मैं अपने वहां पर गया तो मैंने अपने दफ्तर खारजा से रजू किया कि हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत खत्म हो चुकी है, लेकिन अफ्रीका के इस्लामी मुल्कों में जहां हम ईसाइयत की तबलीग के लिए जाते हैं वहां पर कादियानी मिशन कायम है और ये हमें परेशान करते हैं। आप इनकी सरपरस्ती क्यों करते हैं? इनको छोड़िए, इनको निकालिए। तो वज़ारत खारजा ने उस पादरी को जवाब दिया, उसने उस किताब में ये जवाब लिखा है कि देखो तुम उनका मजहबी सतह पर मुकाबला करो, हम उनकी सरपरस्ती सियासी सतह पर करते हैं। हम उनकी सरपरस्ती सियासी सतह पर करते हैं, सियासी अंदाज में करते हैं। ये किताब भी मौजूद है, मैंने चटान में इसके हवाले भी दिए थे, अब उस किताब में भी मैंने इसके हवाले दिए हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद भाई ये था कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद के अकायद में पेश करने लगूं, अगर मिर्जा गुलाम अहमद की दास्तान पेश करने लगूं, और अगर मैं उसकी नबूवत से लेकर पुलवामा की तारक तक के वाकयात पेश करने लगूं, और उसके बाद उसकी औलाद के वाकयात पेश करने लगूं, और उसके बाद नूरुद्दीन के वाकयात पेश करने लगूं, और चूंकि वो महाराजा जम्मू कश्मीर ने उसको वहां से निकाला और चूंकि वो यहाँ आया कादिया में, और फिर उसको खिलाफत कैसे मिली और वो खिलाफत कैसे दायमी हुई, फिर उसके बाद मोहम्मद अली और मिर्जा बशीरुद्दीन में इख्तिलाफ क्यों हुआ, फिर मिर्जा बशीरुद्दीन ने क्या काम किया, फिर उसके बाद पहली जंग अजीम में ये क्या करते रहे। जब वो इराक में अंग्रेजों ने फतह किया तो सबसे पहला गवर्नर जो वहां पर बनाया गया मेजर हबीबुल्लाह शाह, वो वली अल्लाह जैनुल आबदीन नाज़िर अमूर आमा कादिया का जनाब छोटा भाई था और वो सबसे पहला गवर्नर था, लेकिन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का साला भी था। फिर दमिश्क में, फिर टर्की में कैसे हुआ, फिर मुस्तफा कमाल को कत्ल करने के लिए जब मुस्तफा सबीर को यहाँ से मिर्जा मिराजुद्दीन सुपनेट CID के साथ भेजा गया तो मुस्तफा सबीर कादियानी था और उसका इंतखाब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कैसे किया था। ये इतनी लंबी दास्तानें हैं कि इसको बयान करने के लिए सारी रात गुजर जाएगी। ना मेरी सेहत साथ देती है, ना मेरा जिगर जारी करता है, ना मेरे फेफड़े आशनाई करते हैं, ना मेरा गला मेरा वफादार रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उसने कादियानी उम्मत के साथ कोई समझौता कर रखा है। मेरा भी बात करने के बाद सांस फूलने लगती। तो ये दास्तानें बड़ी लंबी है, मैं इनको आपके सामने बयान करता रहता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये शर्फ हासिल है कि मैंने ज़बानी नहीं
کیونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ زبانی بات کرنے سے کوئی آدمی جیت نہیں سکتا. وہ حاضر جواب بھی ہیں, وہ بدلہ سنج بھی ہیں, وہ ذہین بھی ہیں, ان کی گرفت بھی بڑی ہے, پکڑ بھی بڑی ہے, سیاست دان بھی ہیں, مدبر بھی ہیں, مفکر بھی ہیں. ان کے سامنے دستاویز رکھو, پھر دستاویز پڑھنے کے بعد وہ قائل ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات تم ٹھیک کرتے ہو. میں نے ان کے سامنے ان کی پوری سیاسی ہسٹری پیش کی اور اجمی اسرائیل لکھی اور اسلام کے غدار لکھی, جس کا حوالہ میرے عزیز حساب سے بچے نے دیا ہے. اور کتاب بالکل 4 آنے کی قیمت ہے. مولانا تاج محمود سے لے کر یوں ہی ایک تبلیغی سی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اس میں ساری ان کی داستان لکھی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ داستانیں آئے اور ان کو ہم نے اقلیت قرار دیا. اقلیت کا کریڈٹ مجھے پتا ہے, مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی, میرے محترم, میرے دوست یہاں پر تقریریں کر گئے ہیں. انہوں نے کریڈٹ کے سلسلے میں کچھ زیادہ تھوڑی سی کنجوسی بھی کی ہے, تھوڑا سا بخل بھی کیا ہے. سیاست کھیل ہی ایسا ہے کہ سیاست میں کوئی دوسرے کو کریڈٹ نہیں دیتا. یہ برسر آتے اقتدار آتے ہیں تو ہمیں رنگے میں لا کر پڑھنی دیتے ہیں, اور وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ہم پہ خستباری کرتے ہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قادیانی مسئلہ کبھی حل نہ ہوتا اگر اپوزیشن جان کو ہتھیلی پر لے کر نہ آتی اور بھٹو صاحب ہمارے ساتھ پر کامل ہوتا. یہ ایمانداری کی بات ہے, ان کو بھی کریڈٹ ہے. لیکن آپ کا ایمان کامیاب ہوا, اسی لیے میں اپنے عزیز بھلی سے کہوں گا کہ تم کیا کرتے ہو. تم نے بڑی سخت تنقید حکومت پہ بھی کر دی, رامے پہ بھی کر دی. رامے وامے تو بیچارہ یار اس پہ تنقید کیا ہی نہ کرتے, خدا کی قسم اس پہ تنقید کرتے گناہ کرتے. بات چیزیں مرکوز الگ ہوتی ہے, بات چیزیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کا قسم کیوں اس پہ تنقید کرتے ہو, کیا فائدہ اس پہ تنقید کرنے کا. اپنے آپ پہ تنقید کیا کرو, کوئی فائدہ نہیں. یہ تو مرزا ناصر احمد کی اب چال یہ ہے, اور میرے چنیوٹ کے مخلص بھائیوں, مرزا ناصر احمد کی چال یہ ہے کہ وہ ہمیں بھٹو سے لڑا دے اور پھر اپنا راستہ پہنا. وہ ہمیں بھٹو سے لڑا کر ہمیں ہماری فوج سے, ہمیں ہماری پولیس سے, ہمیں ہماری ایڈمنسٹریشن سے, ہمارے ڈپٹی کمشنروں سے, ٹھیک ہے ہمارے یہاں نلائق ہیں, نلائق ہر جگہ ہوتی ہے, ہم نے بھی نلائق, میرے اسٹاف میں ایڈیٹوریل اسٹاف میں بڑے بڑے نلائق, ایسے ایسے نلائق ہے کہنے کی بات ہی. پولیس میں بھی پڑے گا, اگر پولیس کو تھوڑی سی بات پتہ لگ جائے, حق نواز کو یہ پتا ہوگا مجھے مر جانا تمہارا مر جانا, تو وہ کبھی سیکورٹی پولیس نہ بناتا. موت تو ہر ایک کے ساتھ چمتی ہے. یہاں فرصت کردار نفس یک دو نفس ہے, یہاں فرصت کردار نفس یک دو نفس, یک دو نفس قبر کی شبہائے قرار. کیا کہتے ہو بھائیوں, موت تو سب کے ساتھ ہے. ہمیں قادیوں کے ساتھ لڑنا ہے. تم لڑتے ہو بھٹو کے ساتھ, کیا فائدہ. بھٹو کے ساتھ جاؤ اپوزیشن کے محل پر لڑو, میں بھی لڑوں گا تمہارے ساتھ, مجھ کو پھر قید کرا دینا, میں پھر میاں تعالیٰ کو بلا لوں گا, کیونکہ مجھے میاں تعالیٰ کا کوئی گاڑی نہیں, میں وداؤٹ ٹور سفر ہی نہیں کرتا. کوئی بات نہیں مان لو, لیکن خدا کے لیے قتل نفس تو سب کا یکساں مسئلہ ہے. محمد کی غلامی تو سب کا یکساں مسئلہ ہے. جو محمد کی غلامی کا باغی ہے وہ شور کشمیری ہو یا خواہ بھٹو ہو, خواہ اللہ ہو, خواہ تاج محمود ہو, قابل قدر. محمد نہیں تو کچھ نہیں, وہ ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارا سب کچھ. وہ تم سمجھتے ہو. اب کیا کرنا یہاں پر راز کھولوں, خدا کی قسم یہ آپ کے علماء نے بڑا کام کیا ہے. خدا اس کی عمر محمد یوسف بنداوی کی بڑا کام انہوں نے کیا. بھٹو صاحب کہنے لگے سوچ کیا کروں. میں ابھی تقریر کی طرف نہیں آیا, ابھی تقریر میں آ رہا. کہہ رہے کیا کروں. یہ جناب مجھے امریکہ چٹھیاں بھیج رہا ہے, فرانس چٹھیاں بھیج رہا ہے, برطانیہ چٹھیاں بھیج رہا ہے. ان کی حمایت تو ساری دنیا گھڑی ہے. ہم نے کہا یہ کہتے تو ٹھیک ہے, جن سے کسی سے ہم آٹا لیتے ہیں, کسی سے امداد لیتے ہیں اقتصادی, کسی سے عسکری, کسی سے کچھ, بات وہ ٹھیک کہتے ہیں. ہم نے مولانا تاج محمود مولانا یوسف بنداری سے کہا اللہ ان کی عمر دراز کرے. یہ دورہ جاؤ عرب ملکوں کے پاس گیا, تمام سفیروں کو جمع کیا, وہ آپ کا ذاتی تیری عمر دراز اور شاہ فیصل تیری عمر. وہ امریکہ اتنی چٹھی بھیجتا تھا, وہ اتنی بھیجتے کیا بھٹو کے ہاتھ بھی مضبوط ہوئے, ہمارا موقع بھی مضبوط ہوا. ساری اسمبلی یک آواز تھی, کسی کو ضرورت نہیں.
ہوتا گیا, سب کچھ ہوا اور آئندہ بھی ہوگا, بے فکر ہو اور ضرور ہوگا. یہ نہیں تم یہ نہ سمجھو کچھ نہیں, ہم تو بڑے کمزور ہیں. یہ مرزا ناصر صاحب روز دعائیں کرے, دعا وعا کوئی نہیں کرتا ہوں, خدا کی قسم دعا ہو اندر کچھ اور ہی پڑتا. سادہ صرف میرے مرزائی بھائیوں کو قادیانی خدا کی سبا کا ٹولہ ہے, عمر یار کی ٹولی ہے, وہ جناب کرنل وہ راج پروٹین کا گروہ ہے, کرنل لال کی جماعت ہے, کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. وہ تو شکر کرے بھٹو کے آپ سجدے کریں, وہ تو ان کو ایک شریف وزیر اعظم مل گیا, وہ کچھ کہتا نہیں ان کو. اور اب وہ کیا کہ ہر بات تم بھٹو کے اوپر چھوڑتے ہو, کچھ تم بھی کیا کرو, کچھ تم بھی کیا کرو. سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں تم نہیں سمجھ, تم تو کہتے ہو اے سید مان صدیق اکبر بن جاؤ, اور تم کیا بنو گے؟ تم بھی تو اور بن کے امام حسین کے قافلے کے ساتھ آ جاؤ. تم بھی تو آؤ بھائی. اب میں کیا کہوں, یہ جناب حقیقت یہ ہے, ایوان صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. میں آپ کو بتا مرزائی یہ ظفر اللہ خان کا نام جانتے نا آپ, چودھری سر ظفر اللہ خان. ویسے اب کبھی تاری ہے اس کی آنکھوں میں بھی ہاتھوں میں بھی, بیچارہ بیٹھا اپنی کوٹھی میں کرتا رہتا ہے, وہ ہاتھ میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے رہنے. چپ کے جوانی کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. جوانی بھی دوا دے گی, ایمان پہلے دوا دے گیا تھا, جوانی کا دوا. یہ آپ کو معلوم نہیں, حقیقت یہ ہے. اور میں میاں صاحب آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں خود جس دن بھٹو صاحب سے ملا, میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, وہ مجھ پر مہربانی کرتے ہی رہتے ہیں. ملا اور ان سے کہوں گا, میں بار بار کہتا ہوں, اخبار میں لکھتا ہوں, اور آپ کی وساطت سے ان کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو مسلمان قوم سے کوئی خطرہ نہیں. وہ قادیانی امت سے ہوشیار رہیں, وہ ان سے قتل کی حفاظت کریں. اور میں قرآن پاک کی قسم کہتا ہوں کہ جس دن بھٹو کی انگلی سے قادیانیوں کے ہاتھوں ایک قطرہ خون بھی گرا, اس لبے کو آگ لگا. یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہمارے میں سارے ٹیپ ریکارڈر جو ہوتے سی این ڈی کو بند کرا دیں, یہ میرے خلاف مقدمہ بنانے کا کام ہوتے. بارہ ٹیپ ریکارڈر کا دسو, میں یار کھڑا ہو فری کام نہیں تو کر لو, ایک آپ میرے لیے قربان کر دو. میں نے تمہارے لیے بے شمار راتیں جیل کی تنہائیوں میں بدل دی. میں نے رو رو کے گزاری ہیں سہانی راتیں, بزم انجم کی قسم ماہ درخشاں کی. میں نے رو رو کے گزاری ہیں سہانی راتیں, بزم انجم کی قسم ماہ درخشاں کی قسم. نیند آئی تو وہی درد نے چٹکی لے لی, منظر شوق کے بیدار شکستہ نہیں. میری جان, میں آج تمہیں یہ بات پھر بتایا کیا یار بھائی آپ کیا کرتے ہو بھائی, جہاں رکھنا رکھ لو, تم مجھے کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ ایک مجھے دے دو ٹیپ ریکارڈر بھی. ٹھیک ہے بچے تم نے. تو میرے بھائیوں, یہ مرزا غلام احمد, یہ میں کہتا ہوں, میں نے جب مسٹر سمدانی نے میاں صاحب قبلہ اور بھائی آن اور نگر شاہ صاحب, جب سمدانی صاحب کی عدالت میں مسلمانوں نے ربا دین کاری کے سلسلے میں مقدمہ چل رہا تھا, تو میں اس زمانے میں گرفتار تھا. مرزائی جرنیلوں نے بھٹو صاحب کو ایک میمورنڈم بھیج کر, یادداشت بھیج کر, کیا کریں ڈیو بھیج کر مجھے جیل میں کروا دیا. سب بیمار تھا, میں نے بیماری کی حالت میں انہیں لکھا
کہ مجھے شہادت میں بلایا ہے۔ مرزائی وکیلوں نے مخالفت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو بیچارہ اللہ کے یہاں چلا گیا، منظور قادر، خدا اس کی مغفرت کرے، وہ ان کے وکیل تھے، ان سے میں نے جا کر کہا، انہوں نے کہا شورش یار ہمیں اس کا اندازہ نہیں، غلطی ہوئی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ ایک دوسرے وکیل اعجاز سے، اعجاز نے مرزائیوں سے کہا میں وکیل تمہارا ضرور، تمہارے عقائد پر بحث نہیں کروں گا، میں مسلمان ہوں، اور شورش پر میں جرا نہیں کروں گا، اس دن میں آؤں گا نہیں۔ چنانچہ اس دن وہ ایشیائی معشوق کے روایتی وعدے کی طرح غائب ہو آئے ہی نہیں۔ میں گیا، کوئی بات ہے بھائی، یعنی وہ میں نے پٹوائے تھے یہ، اور دوسری بات یہ کہی کہ بھٹو صاحب کے قتل کی سازش کی، یہ اخباروں میں چھپا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، میں باقی خفیہ شہادت بھی بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سر جہاں تک یہ روس کے فرسٹ سیکٹری سے ملنے کا تعلق ہے، آپ کے لیے بھی چنیوٹ کے مسلمانوں کو حیرت ہوگی، میں نے تمام دنیا گھومی پھری، ہر ملک میں گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، چائنا گیا ہوں، جاپان گیا ہوں، اور ان کے راستوں میں جتنے چھوٹے بڑے ملک آتے ہیں سب جگہ گئے، ایک ملک ایسا جو مجھے کبھی ویزا نہیں دیتا، وہ روس۔ اور یہ پتہ نہیں کیوں سید امان صاحب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں ادھر ٹھیک کر کے، یہ مجھے وہاں نہیں جانے دیتا۔ چنانچہ جناب میں نے کہا جی وہ تو میرا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اور میرے کمیونسٹ بھائی مجھے ریئیکشنری کہتے ہیں کیونکہ میں مذہب کا نام لیتا ہوں، میں ٹھیک ہے نہ میری داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، گناہگار مسلمان ہوں، روس گیا ہوں، لیکن وہی بات جو ظفر علی خان نے کہی ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب حق پی کے چومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ یا وہ آپ کو کسی نے ضرور سنایا ہوگا عام شعر ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکات اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹوروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہوتا، ایمان کامل تو تبھی ہوتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ واہ۔ اب چھوڑیے، میں جہاں جب میں یوں بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، تقریر کا تواتر جو ہے وہ ذرا سیاق و سباق کی میناکاری سے کچھ سے کچھ ہوا چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے کر رہا ہوں جب میں کعبے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جا رہا تھا، اور میرے مطلب یہ تصور تھا ان لوگوں کے، حالانکہ کلندر جز و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں ہے، فقیر شاید قانون ہے لغت ہے حجازی کا، میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، کسی فرقے کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، بس ایک گناہگار مسلمان ہوں۔ تو ایک دوست مجھے کہنے لگے یہاں تو تم اللہ کے حضور میں سجدے کرتے رہے، مدینے میں جا کر کیا کرو؟ اس کا خیال تھا میں بہادی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، توحید پرست میں ضرور ہوں۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے تم کیا کہتے ہو؟ میرے آقا کے پاس مجھے جانے دو۔ عزت بخاری نے کہا ہے ادب گاہے زیرے آسماں ازر سے نازک تر نفس تم کرتا نہیں آئے جنید و باجدی بھی، یہ وہ جگہ۔ اور پھر بقول سید میرے علی شاہ سیدنا رحمۃ اللہ علیہ کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اصنع کا ما اکمل کا، اور کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ حقیق کتنے جا رہے؟ میں نے کہا تم بولے کہتے کہ پھر بھی وہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا کعبے میں جبیج اٹھتی ہے لیکن مدینے میں دل وہاں یہ کروں گا۔ تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا وہ مجھے ریئیکشن کی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، مجھے آج تک کوئی ملا نہیں۔ تو سر آپ کیا مجھ سے پوچھتے ہیں؟ مائلان سیدھی سادی بات ہے، گورنمنٹ رشین امبیسی کا کوئی سیکٹری آ کر کسی کو ملے تو CID اس کو بات کرتی ہے، ساری گورنمنٹ جڑے فرشتے نے توبہ توبہ نگیر آندی نال لگے توبہ، یہ تو ساری لینڈ ہوگی بابا، انہیں بھی گھومنے سا لگا بڑا مشکل، وہ میں نے کہا لگے رہتے ہیں جی۔ اور وہ اگر گورنمنٹ سے آپ پوچھ لیں، اگر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ یہ شہادت دے دے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے چٹھی آ جائے وزیر داخلہ صاحب کی سوچ کو ہاں ملا تو میں جھوٹا ہے، آپ میری ساری شہادت کو جھوٹا کراتے ہیں، باقی میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں آپ اعتبار کرتے، انہوں نے کہا نہیں مجھے اعتبار آ گیا نہیں ملا آپ کو، میں نے کہا بالکل۔ تو کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھٹو صاحب کے قتل کی سازش کی ہے۔ میں نے کہا سر اسی کو کہتے ہیں کہ جگر کا ایک شعر میں نے پڑھ کے سنایا عدالت کو کہ یوں تڑپ کر دل نے تڑپایا سرے محفل مجھے، یوں تڑپ کر
دل نے تڑپایا کرے مافر مجھے، اس کو قاتل کہنے والے کیا اٹھے قاتل مجھے؟ میں نے کہا جناب یہ میٹنگ تو ربوے میں مرزا ناصر احمد کی صدارت میں ہوئی تھی، اس میں ایک میجر جنرل تھا، 2 بریگیڈیئر تھے، ایک کرنل تھا، جہاں پر بھٹو صاحب کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ کہنے لگے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ذرا اشاروں میں بات کی، میں نے کہا جی آپ بھٹو صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ کہہ دیں شورج جھوٹ کہتا ہے تو یہ بات جھوٹ ہے، اگر وہ کہہ دیں سچ کہتا ہے تو پھر بات سچی ہے، آپ سمجھ جائیے راوی کون راوی کون تو چنانچہ جناب سازشیں یہ کرتے ہیں، جس دن سے بھٹو صاحب نے میاں عطا اللہ صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں، میں ان رہنماؤں کی طرح نہیں کہتا ہوں کہ اب بھی آپ نے جمہوریت چلنا لے چل، ہاں مجھار میں تو میری فکر ذرا نہ کر، میں خود ہوں طوفانوں یا بقول جوش کے کیا ندا کی تکلیفوں کا مزہ جب موت نہ آئے جوانی میں، کیا ندا کی تکلیفوں کا مزہ جب موت نہ آئے جوانی میں، اور کیا لطف جنازہ اٹھنے کا ہر گام پہ جب ماتم نہ ہو۔ میرے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میری تعریف کرنے کو دوسری طرف طبیعت جا رہی ہے تو میں اب بھی کہتا ہوں، جس دن سے یہ فیصلہ ہوا ہے یہ قادیانی سازشوں پہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہیں، یہ اپنی گھاٹ میں بیٹھے ہیں، اپنی کمی گاہ میں بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں پر انقلاب لائیں، کانسٹیٹیوشن کو توڑیں اور یہاں پر کوئی ایسی حکومت قائم کریں جو ہمارے چھت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے سازشیں کرتے ہیں اور ہمیں یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے کئی ان کے پاس بہانے ہیں، انہیں میں ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں حکومت کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، بھٹو کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، بھٹو ہمارے ساتھ لڑے اور ہم انٹا غفیر ہو، ہم مارے جائیں۔ اور وہ کہیں دیکھا جناب آپ نے خبیثوں کی بات مانی، یہ کبھی نہیں ہم ہونے دیں گے، یہ کبھی ہوگا نہیں۔ قادیانیوں نے اب میں الزام شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1 ظفر اللہ خان نے میں نے چٹان میں لکھا اور میں پورے یقین وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے آسٹریلیا میں آباد ہونے کی کوشش کی اور انہوں نے آسٹریلیا کا انتخاب کیا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے ان کو جگہ دینے کا بھی فیصلہ کر لیا، لیکن خدا اس ریٹائرڈ بہت ہی بڑے افسر کی عمر دراز کرے جس نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ تم سانپوں کی مالا اپنے گلے میں لگا۔ میں اپنا نام تو اس کا بتا دوں، یہ واقعات انہوں نے بہت کوشش کی۔ ظفر اللہ نے اب سنتے جائیے CIA سے ملاقات کی، CIA کے ساتھ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہوا، انٹیلیجنس بیورو اسکاٹ لینڈ یارڈ برطانیہ کا جو ہے اس سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ایک معاملہ طے کیا، اور اس کے بعد مسٹر سر ظفر اللہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ لندن کی میں اس کی 2 ملاقاتیں انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو سے ہوئی، 2 ملاقاتیں اس کی وہاں ہوئی۔ پھر ظفر اللہ یہاں پر آیا، مجھے افسوس ہے کسی اخبار میں لکھا سوائے نوائے وقت کے کہ ظفر اللہ پاکستان میں آیا اور یہاں سے یہ دلی گیا اور وہاں پر انڈین گورنمنٹ کے ایک ذمہ دار وزیر سے ملاقات کی۔ ہم کو بتایا جائے کہ یہ ان کی ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، کس مقصد کے تابع ہو رہی ہیں اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ کو اس کی اطلاع نہیں تو یہ اس کی کوتاہی ہے، اس کو اطلاع حاصل کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا تو یہ اس کی کوتاہی ہے، اس کو اطلاع حاصل کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا۔ یہ کر رہے ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مغربی پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو، ایک پختونستان بنے، ایک سندھو بنے دیش، ایک بلوچستان الگ ہو جائے اور اس کے بعد پنجاب میں یہ سکھوں کے ساتھ مل کر حملہ کر کے پنجاب پر قابل ہو جائے۔
یہ ان کی سانسیں ہیں اور ہم اس سے باخبر ہیں. یہ ملاقاتیں کرتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں میرے مریدوں استغفار پڑھو, جس کے لیے استغفار پڑھو اور اس میں پڑھو کیا؟ یہ تو بتائیے تمہارا استغفار ہے کیا؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ سب بہانے بازی. پھر مسلمانوں آپ سوچو کہ ایک مٹھی بھر اقلیت اگر مرزا صاحب جانبدار ہیں تو وہ اعلان کرے کہ قادیانی حضرات کی مردم شماری کرائی جائے, لیکن مردم شماری پر آمادہ نہیں ہوتے. یہ مٹھی بھر لوگ مردم شماری کرائیں تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے, لیکن نہیں, کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوتے. یہ ایک انقلاب کی پخت و خود میں لگے ہوئے ہیں. یہ 2 لاکھ روپے اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر کو بھی دے دیتے ہیں. یہ ان کی پارٹی کے بھی سجدہ احتساب کرتے ہیں. یہ ہر چیز ہر حد کا استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے خرید و فروخت ایمان کا جاری کیا ہوا. ہم مرزائیوں بھٹو صاحب کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح تم ہمیں دبا لو گے. اگر تمہارا بھٹو نے علاج نہ کیا تو جلال کی قسم, محمد مصطفیٰ کی گنبد خضرا کی قسم, ان کی ان زلفوں کی قسم جن کی قرآن میں قسم کھائی گئی ہے کہ ہم تمہارے لیے یا قاضی عبدالرشید کی خیر سے دینی ہو جائیں گے یا علم دین کا خنجر. ہم لڑیں گے تم سے, کوئی نہیں, بے شک ہماری حکومت ہمیں مار دے. میاں صاحب ان کے منہ میں لگام دی. یہ فیصلہ ہونے کے بعد 7 ستمبر کو گھبرا گئے, روتے تھے, تصویر بہاتے تھے. ان کی عورتوں کے چہرے کا رنگ اس طرح اڑ گیا تھا جس سے لال قلعے کی پھینک مار چڑھ گیا. 1857 میں اس وقت ان کی طرف سے کوئی چون نہیں کرتا تھا. لاہوری پارٹی بھی جو صرف 7,000, ایک آدمی زیادہ نہیں, وہ بھی کہتی تھی کہ ہم مرزا غلام احمد کو چھوڑ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن وہ تسلی کہاں سے آئی, وہ یقین دہانی کہاں سے آئی کہ مرزائی اب شیر کی طرح گڑا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں تم سرکاری مسلمان اور تم سرواری مسلمان ہو بیٹا. ہم تو پھر بھی محمدی مسلمان ہیں, حجازی مسلمان ہیں, تمہاری طرح لال قلائد کے بیٹے نہیں. تمہیں کیا کہتے ہو؟ لیکن جناب یہ ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کس مقصد کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کی کتابیں, ان کا پرچہ. میں اپنے دوست یہ زبان استعمال کرو, اپنے عزیز مسٹر رامبے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الفضل کو آپ نے چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ جناب اپنی مرزا غلام احمد کی بہن کو اور مرزا غلام احمد کی بیویوں کو امہات المومنین لکھے. حالانکہ ہمارے بات میں ایسی کوئی غلطی نہیں. کیسے ہو سمجھ گئے ہیں؟ جا بیٹا, کوئی ایسی غلطی نہیں کی ایمان سے. یہ ہماری ماں کیسے ہو گئی؟ یعنی علیکم امہات المومنین, یعنی مرزا غلام احمد کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. خدا کی قسم ہمارا باپ تو بڑا 5 وقت کا پابند ہے. کوئی سمجھ نہیں آتا کہ سب ہم کی سب سے ترازیاں تیرے گھیسوں پہ نثار ہوں. اب آگے کیا کہوں, اس کے ساتھ تعلق نہیں کرنا وہ بھی پڑتا ہے. شب غم کی 10 ترازیاں تیرے گھیسوں پہ نثار ہو. میری بے قصی کی قسم تجھے میری بے قصی کا علم نہ کر. یہ کہتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں, نیت کیا ہے؟ وہ ان کو وہ لقب لیے بیٹھے ہیں. روز سیدہ مبارک بیگم مرزا صاحب کی ہمارے لیے محترم میں, ہم کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتے. ان کا سر درد چھپتا. یہ اب درد کی باری ہے. پانی اپنی سنت ترک کر دی معاذ اللہ خاتم بدھانی کہ وہ تو ایک نسل تھی نا, ابراہیم عیسیٰ موسیٰ سب ایک نسل سے تھے رسول اکرم تک. پھر اللہ کو پتہ نہیں کیا چلا آیا.
اس نے ہندوستان میں نبی بھیج دی اور بھیجا بھی کہا قادیاں، اور نبی بھی کیسا خوبصورت. بھائی آپ خدا کے لیے بتائیں کبھی کوئی کہاں نبی بھی ہے؟ کوئی بتائے کوئی. نبی کی آنکھ تو ایسی ہوتی ہے کہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب ہے. یہ نبی تو ایسے آیا کرتے ہیں. یہ کہاں کا نبی تھا؟ عجیب نبی ہے یار. کوئی جھوٹا. اس نے 16 معافیاں تو انگریزی عدالتوں سے مانگی. 16 کتاب ہے میرے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں. 16 معافیاں انگریز ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں سے مانگی. یہ اور زبان اس کی یہ تھی کہ جناب جو اس کے مقابلے میں آتا اس کو حرامی ہے. ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے جناب ڈپٹی کمشنر نے پوچھا کہ بھائی عیسائیوں نے شکایت کی ہے کہ تم ان کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہو. تو کہنے لگا جی میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان قوم کو غصہ بہت ہے جہاز کی تنصیب پر، ان کو راضی کرنے والا ہے، ورنہ جو اس گورنمنٹ کا مخالف ہے وہ حرامی. جو اس گورنمنٹ کا مخالف ہے وہ حرامی ہے. یہ الہام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عجیب مسئلہ تھا کہ اس کو الہام بھی ایسے دے. وہ حرامی ہے، حرام زادہ. اس لیے تو ظفر علی خان نے کہا تھا جو بات بعد میں تم کو حرام زادہ کہے ہر ایسے سبلا بد اصل پر زبان پر. اب بچا لیا تمہیں توپوں نے اور سفنگوں نے، مزہ تو جب ہے کہ مظلوم کی فغان ہو. کرتے کیا؟ تم نے گالیاں اتنی دی ہیں. یہ علی مولانا بیان کر رہے تھے اشر صاحب کہ اس نے کہا میں فاطمہ کے دانوں پہ سر رکھ کر لیتا ہوں. فاطمہ جو باپ کے انتقال پر رو رہی تھی تو کہا بیٹی رو نا تو سب سے پہلے میرے پاس آ. یہ وہ اس کے دانوں پر سر رکھ کے. فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، ایک عرب عورت آئی حضور کے دربار میں، اس کا ایک ہی بچہ تھا، قتل ہو گیا. اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی تھی. عربی کے 5 فن سے کہا کہ اے محمد میرا بچہ ایک ہی تھا، قتل ہو گیا. آواز زوردار تھی. صحابہ نے کہا اے عورت تو کس طرح بولتی ہے شہنشاہ کونین کے سامنے؟ اس نے کہا میرا ایک ہی بچہ تھا وہ قتل ہو گیا، میں اس لیے تیزی سے بول رہی ہوں. میری جذبات قابو میں نہیں، خون میں تاش درمی اور حرارت کا سبقات ہے، میں اس لیے بولتی ہوں. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے محمد عربی بیٹھے نقاب اٹھا کے بات کر. اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کبھی نقاب نہیں پہنی، میں نے اس کے حکم سے نقاب پہنی، اور اب میرا بچہ قتل ہوا، میری حیا نہیں قتل. اور جناب اس محمد عربی کی بیٹی پر مرزا صاحب کانوں پر سر رکھ کے لیتے ہوئے. انا للہ. اور ہم یہ کہتے ہیں یعنی کوئی گستاخ یہ کہہ رہے کہ میں رات مبارکہ بیگم کے کھانوں پر سر رکھا تو وہ بھی گستاخ ہے. حالانکہ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. کیوں ہنستے ہو؟ وہ بھائی کیا کیا جائے؟ کم وقت جوانی سینے میں ناگن کی طرح لہراتی ہے. کم وقت جوانی سینے میں ناگن کی طرح لہراتی ہے. ہر موجود نفسیاں طوفان پیمان سکن ارمانو. جوانی کو جانتے نہیں. ارے وہ حوصلے ذوق گناہ کے خود خوف ہے گناہ کر رہا. تو میں اب کیا بتاؤں، مجھے شعری شاعری کی طرف مولانا کھانے کو نہیں جاتا. میں کروں کیا؟ اتنی داڑیوں میں گھرا ہوا بیٹھا ہوں. رکھ لے میں اس دن داڑھی رکھوں گا جس دن ناصر احمد اڑائے گا. داڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت، اسلامت کی نہیں. رکھنی چاہیے. شاعری کی بات بیچ میں آ جاتی ہے. میں میاں صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر
میں اور ذوالفقار علی بھٹو انشاءاللہ رسول اللہ کی سنت پر ایک ہی دن عمل کریں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کسی کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالے جس پر اس کا عمل ہو. اگر شعیب صاحب یہ چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے تو سب سے پہلے خود اپنے پر ابتدا کرتے ہیں. پھر مجھے یاد سن لینا. میں یہ کر رہا تھا کہ جب ہماری اسمبلی ہے بھائی سیدھی سادی بات, یہ ہمارے لیے ایک بڑی عجیب و غریب بات. آج پاکستان میں ہی ہمارا وقار نہیں بڑھا, آج عرب دنیا میں ہمارا وقار بڑھ گیا ہے. آج کالا چٹان میں آپ دیکھیں گے مجھے طویل سے چٹھی آئی ہے, وہاں کے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ شعیب صاحب یہاں پر ایک قادیانی ہے, اس نے سوال کے زلزلے پر یہ کہا ہے کہ دیکھا تم نے ہمیں ذلیل کرنا تھا پاکستان میں, اور ہمارے نبی اور ہمارے خلیفہ کی بددعا سے زلزلے آنے شروع ہو گئے. یہ پرانا باتیں آپ اندازہ فرمائیں. لیکن بہرحال ایک اور کمی ہے, آج میں خط پڑھ کے آیا تھا کہ 3 قادیانی مکہ مکرمہ میں بڑی مدت سے چھپے بیٹھے تھے, انہیں مولانا منصور احمد چنیوٹی نے گرفتار کیا. وہاں پر یہ ہے, اور میں ان قریب مجھے وہاں سے بار ٹکٹ آ چکی ہیں عرب ملکوں سے. میں جانا چاہتا ہوں, میں دورہ کروں گا, میں دیکھوں گا کروں گا, کیونکہ میں نے بیماری کے دوران میں یہ عہد کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم کے روزے کے پاس جا کر 2 مہینے رہوں, مجھے وہاں رہنا. اور میں یہ ساری آج ہمارا دنیا اسلام میں پرستیج بڑھ گیا. آج ہمارے یہاں چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو یہ عرب ملک ہمیں 16 کروڑ روپیہ اور 10 کروڑ روپیہ دے. یہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محمد کے غلام, ہم ان کے نوکر ہیں, ہم ان کی خاکے پاؤں ان کے کتوں میں کرتے ہیں. ہمارا آقا محمد ہے, تو اس لیے یہ چیزیں ہماری بڑھ گئی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کی مساعدت سے, میاں صاحب دنیا کی خدمت میں, کہ میاں صاحب آپ نے مجھے کسی وزیر کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو, اور اگر کوئی تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کرے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو, کیونکہ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرنا من جملہ باطل ہے. لیکن ایک تعریف کرنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اعتراف نعمت. میں پرانی نعمت نہیں کرنا چاہتا. میاں صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنے آپ نے ماں باپ کے خون کی لاج رکھی اور اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیا. ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, اس قادر آپ کے اللہ کے پاس ہے اور آپ کے آقا محمد عربی کے پاس ہے, وہ یقیناً آپ کے پاس یہ رحمت نازل کریں گے. لیکن ہمیں خدا کے لیے ان مزاحم کے علاج سے بچائیے. ہم آپ کے ساتھ نہیں لینے جاتے. جب آپ دلی جیسے نوجوان یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کا دل پھاڑتا, ان کا خون بولتا ہے, ان کے جذبات بولتے ہیں, ان کے خیالات جذب کرتے ہیں, ان کے محسوسات میں تیزی ہوتی ہے, ان کی تاثرات جو ہیں وہ بالا بلند ہوئے چلے جاتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں محمد کے باغیوں کو اور محمد کے دشمنوں کو اتنی اجازت کیوں ہے تو یہاں پر رہ رہے ہیں. ہم سب تک یہ برداشت کریں کہ وہ جناب مرزا ناصر احمد اپنے آپ کو خلیفہ کہلائیں,
اگر وہ خلیفہ کے معنی نائیوں کے معنی میں دیتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں تو پھر الگ بات ہے. ان کو ضرور کئی پہلو کھول دینا چاہیے کہ جیسے وہ اپنے کہانی کیا کیا لکھتے ہیں اور کیا کیا نہیں لکھتے ہیں. وہ ہندوستان چلا جائے, میں ہندوستان میں ان کے جانے میں انتظام کر دیتا ہوں, ساتھیوں کو بھیج دیتا ہوں, لیکن آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان کے تمام مسلمان اخباروں نے ہماری بے پناہ تعریف کی ہے, ہمارے قصیدے لکھے ہیں. اور پٹنہ کے ایک ہندو جج نے ایک مرزائی مقدمے میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان قرار نہیں دے گا. یہ وہاں بھی ان کے لیے اب وہاں نہیں جاتے, اب وہاں نہیں جاتے, اور یہ کہاں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ان کو خدا کے لیے نجات دلائیے. اس وقت میاں صاحب باہر دوستوں پر باہر مناسب پر اگر کہ میں جناب احمد سعید صاحب کے ساتھ اس کا بات کرتا ہوں کہ اس طرح ان کو نکال دینا شاید ہمارے لیے کچھ خطرے کا باعث ہو. یہ پھاڑ کر چلے جانے والے بھی لوگ ہیں, یہ رات فروشی کرنے والے بھی لوگ ہیں. آخر ہماری پہلی حکومتوں نے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا, اور اگر باہر جا کر ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارے رات کرتے تو ہم کہاں جائیں گے. لیکن بہرحال ان کے زور کو کم کرنا چاہیے. مطلب پنجاب کا سیکٹری تعلیمات جو ہے پروفیسر عبدالرشید قادیانی ہے, اس کا ڈپٹی سیکٹری قادیانی ہے. اور یہ جو عربی مدرسوں کو قبضہ میں لینے کی سکیم ہے, اس قسم سے شراب بھی لوگ کر رہے ہیں. کبھی انجمن حمایت اسلام کا اقبال نے وہاں پہ قادیانیوں کو نکالا تھا, نگاہیں ڈالی جاتی ہیں, کبھی کسی پر نگاہیں ڈالی جاتی ہیں. لیکن میں مرزا ناصر احمد صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے تم ووٹوں کی شرافت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو پورے کھوٹے پر باندھ لو, چپ ہو جاؤ اور یہ لٹریچر بند کر دو. یہ الفاظ میں قرآن کا غلط استعمال چھوڑ دو, سیرت کا غلط استعمال چھوڑ دو, فقہ کا غلط استعمال چھوڑ دو, حدیث کا غلط استعمال چھوڑ دو, اسلامی اصطلاحات کا غلط استعمال چھوڑ دو. امہات المومنین وہی ہے جو محمد عربی کے نکاح میں آئی تھی, اور مسلمانوں کی مائیں وہی ہیں, انہیں پر ہماری بیٹیاں مائیں اور ہماری بیویاں قربان کی جا سکتی ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ فاطمہ ہے, اس پر ہماری جان قربان ہے. ہمارے لیے کوئی ماں ہو سکتی ہے تو خدیجہ اور عائشہ, جن پر ہماری جان قربان ہے, ہماری عزتیں قربان ہے, ہمارا سب کچھ قربان ہے. اور اگر تم یہ کہو گے کہ تم کسی گھمنڈ میں اور کسی طاقت میں تم ہم پر داخل ہو سکتے ہو, ہمارے لیے کوئی کربلا پیدا کر سکتے ہو, تو یاد رکھو اگر فتح کا میدان ہو تو ہم بہت کے پہاڑوں تک جا سکتے ہیں. اگر فتح کا میدان ہو تو ہم بدر تک پہنچ سکتے ہیں. اگر فتح کا میدان ہو تو ہم قافیہ بجا سکتے ہیں اور ہماری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اور اگر جان دینے کا مرنا ہو تو ہم حسین کی طرح اپنی بیویوں اور بچیوں کو لے کر کربلا بھی جا سکتے ہیں, اپنے نبی افضل کی جان بھی لے سکتے ہیں, اور اپنے جوان ساتھوں کی جان بھی لے سکتے ہیں, اور اکبر کی جان بھی لے سکتے ہیں. پھر وہ شہید ہو کر اپنی عورتوں کے خیموں کو لٹوا بھی سکتے ہیں اور ان کی تلابیں توڑوا بھی سکتے ہیں. پھر اگر ہمارا ایک بچہ بچے زین العابدین تو اس کے سامنے اس کے باپ حسین کا سر نیزے پر بھی لٹوا سکتے ہیں, اور پھر اس کے موٹوں پر, اس کے شہید ہوٹوں پر بیت بنی بھی کرا سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب شیور نے کہا تھا کہ اے زین العابدین دیکھ یہ تیرے باپ کا انجام ہے, کہ اس کا سر نیزے پر لٹک رہا تھا اور دو بیت حسین کے مردہ ہوٹوں پر مار کر کہا کہ دیکھ اس منہ سے اس نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا, بتا تیرا باپ سر بلند ہے تو ہم سر بلند ہے. تو زین العابدین وہ بیمار تیور بدل کر شیور سے کہتا ہے کہ اب بھی اذان اور اقامت کرو, اگر اس میں ہمارے ناموں کا نام آتا ہے تو ہم سر بلند ہے. تو دوستو ہم اس سے جان بھی لے سکتے ہیں. میاں صاحب قبلہ ہم حکومت کے لیے اس عنوان سے کوئی اڑچن, کوئی مشکل, کوئی استاد پیدا نہیں کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں سورج کاشمیری کے معاملے میں میں بھٹو کے ساتھ ہوں, میری جان حاضر ہے. کوئی اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو آنکھ نکال لیں گے. لیکن اگر مرزائیوں نے یہاں سر اٹھایا اور ہمارے آئین کو توڑنا چاہا اور کوئی انقلاب بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر یہاں پر لانا چاہا اور تحت میں انقلاب آیا اور کوئی راز فروشی ہوئی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے. ہم بھی لڑیں گے, وہ بھی لڑیں, آپ بھی تیاری کریں, وہ بھی تیاری کریں, ہم بھی ریوالور چلائیں گے, وہ بھی ریوالور چلائیں گے. اور اے مرزا ناصر احمد تم باہر آ جاؤ اپنی حرکات ایک دم وائے کر, ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اگر تم نے 2 مہینے کے اندر کوئی وقت اتنا نہیں ہے, یہ بدل سے عمل کو کرتے گی, اپنی حرکات سے توبہ نہ کی اور اسلام کا پنڈ نہ چھوڑا تو پھر تمہارے سوشل
बाइकाट की और इक़्तिसादी बाइकाट की पहले से ज्यादा तहरीक चलाई। इसके लिए तैयार हो। बस मेरे भाइयों, अब मैं इसके सवा कुछ नहीं कहना चाहता कि अपने देश को इंतशार के हवाले न करो, मुल्क के दो दुश्मन है, एक वो जो खुदा के दुश्मन है, दूसरे वो जो मोहम्मद के दुश्मन है। आओ अपने मुल्क की खिदमत करो, आओ अपने इस्लाम की खिदमत करें और मोहम्मद अरबी के सामने जाए तो इस तरह जाए कि सुर्ख चेहरा लेकर जाए और कहे कि आका, ये कहकर हक चुका दूंगा मोहम्मद की शफाअत का कि आका तेरी खातर मैंने चक्की जेल में दी। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करता हूं, आप मेरा साथ दें। मैं फिर कभी आया, मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी, मियां साहब के ख्यालात सुने, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं, आप 3 नारे लगाएं और इतनी जोर से लगाएं कि आपके नारे जोशे हवा पर उठते हुए और बैठ जाओ। मेरी तकरीर में इब्तिदा में इजाजत दिया करता हूं। हाँ, एक दो दिन के घर में ताला न लगाओ और दूसरे दो दिन की शादी को 3 दिन निकल गए। इतनी जोर से ना लगाओ कि उसके दामन को चूम कर आए, बुखारी की कब्र पर जाकर गुलाब का फूल बन जाए और गुलाम अहमद के बेटों के पेड़ में कर बन जाए। नाज़िम भगवान को बुला है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, सैयद अल्लाह शाह बुखारी, सैयद अल्लाह शाह बुखारी, खत्म नबूवत और नासिर अहमद को जलाने के लिए वो मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जी दोस्तों, अभी आप आगा शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को क्लिक भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुंच सके। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो बयानात को मुकम्मल तौर पर सुन भी लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को क्लिक भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुंच सके। और इन उलमाए कराम के बयानात को अपने दोस्तों में और ग्रुपों में शेयर भी किया करें ताकि दीन की बातें और दोस्तों तक आसानी से पहुंच सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।